ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت رشید احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، جن کا براڈ کاسٹنگ سے بہت دیرینہ اور بہت گہرا تعلق ہے۔ مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے، یہ شاید سن 1936 کی بات ہے، جب آل انڈیا ریڈیو کا دہلی کا مرکز علی پور روڈ پرانی دلی میں قائم ہوا، اور وہاں اس وقت بخاری صاحب، احمد شاہ بخاری صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے، اور اس وقت رشید احمد صاحب ڈائریکٹر آف پروگرام ہوا کرتے تھے۔ یہ اسامی جو تھی، اس کا نام بعد میں بدل گیا، لیکن اس وقت اس کی ایک مرکزی حیثیت ہوا کرتی تھی، کیونکہ جس کو کنگ پن کہنا چاہیے پروگرام کا اور ریڈیو اسٹیشن کا، یہ وہ پوسٹ تھی۔ تو اس پر یہ قائم ہوئے، اور میں اس زمانے میں ایک آل انڈیا ریڈیو کے پروگراموں کا رسالہ نکلتا تھا، آواز، تو میں اس کا ایڈیٹر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ایڈیٹر کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کام بھی دیا گیا کہ ترجمے میں مدد دیا کروں، خبروں کا ترجمہ ہو یا کوئی اور خاص پروگرام ہو انگریزی سے اردو میں کرنے کے لیے۔ تو اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اپنے تاثرات اس وقت کے سناؤں، میں رشید احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ چھیڑیں۔ آواز ملک صاحب، یہ آپ نے تعریفی کلمے بہت سے کہے، لیکن مجھے اس سے پہلے کہ میں خود کچھ اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کروں یا کچھ کہنا چاہوں، مجھے آپ سب کو پہلے تو آداب کہنا ہے۔ جناب سومناتھ چپ صاحب، جو میرے بہت پرانے دوست بھی ہیں اور ریڈیو میں جن کے ساتھ بہت سال گزارے ہیں، جناب ہنسراج لوتھرا صاحب، جن کو شاید کسی زمانے کی بہت سی شکایتیں میرے ساتھ ہوں گی، کیونکہ یہ میرے اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر رہے تھے، اور یہ وہ وقت نہیں تھا کہ جب ڈائریکٹر آف پروگرام کی مرکزی حیثیت تھی، اس وقت اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر نے یہ حیثیت اختیار کر لی تھی۔ جناب زتشی صاحب ہیں، جو فن کے نمائندہ ہیں، اور جن کو وہ سب حکایت یاد ہوگی کہ براڈ کاسٹر جو اسٹیشنوں کے ڈائریکٹر ہوتے تھے اور اپنے آپ کو حاکم سمجھتے تھے یا شاید نہیں سمجھتے تھے، ان کا سلوک اہل فن سے کیا ہوا کرتا تھا۔ شاید داد دیں تھوڑی دیر میں، ممکن ہے کچھ دل کی بھڑاس نکالیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن شیو سرن سنگھ ٹھاکر سے سوائے اس کے اور کوئی امید نہیں کہ کوئی پیار کی بات ہی کہیں۔ آپ نے اس زمانے کا ذکر کیا کہ جب ریڈیو کی شروعات تھی، آج سے تقریباً پورے 40 برس پہلے۔ وہ تاریخیں واریخیں تو کوئی بہت مجھے یاد نہیں رہا کرتی، لیکن 76 اور 36 کچھ اتنا یہ حساب کوئی ایسا مشکل نہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ میں 1-2 سال کی غلطی کر سکتا ہوں۔ ان دنوں ریڈیو میں آنا اور کام کرنا یہ کچھ کاروباری بات سمجھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ اس قسم کے لوگ آئے، شاید وہ مقناطیس لائنل فیلڈن کا ایسا تھا کہ وہ کھینچتا ہی اس قسم کے لوہے کو تھا کہ جن میں وابستگی ہو فن سے، تخلیقی عمل سے، جن میں خود سپردگی ہو اس سے کہ جسے وہ تخلیقی کام سمجھتے ہیں۔ اور ریڈیو پھر ایسی چیز تھی کہ اس کا ساری زندگی سے ایک طرح سے پورا تعلق تھا، اور اس کے اندر آ جانے سے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ معاش کی کسی ایک تنگ گلی میں ہم داخل ہو گئے ہیں، معلوم یہ ہوتا تھا کہ زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے، کچھ نئے رنگ اس میں آ گئے ہیں، وہ ساری کی ساری ہم ساتھ لیے ہوئے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ ہر چیز تھی، گفتگویں تھیں، موسیقی تھی، ڈرامے تھے، آپس میں مل بیٹھ کے یہ سوچنا کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس دوران میں بہت سے کام کیے گئے۔ آپ نے ملک صاحب ذکر کیا تھا، وہ دن یاد ہیں، آپ نے ترجمے کا اپنے ذکر کیا، آواز کا ذکر کیا۔ یہ آواز پہلا رسالہ تھا ریڈیو کا، اور مؤذن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے، اس کے متعلق پڑھتے تھے لوگ شعر۔
اس کے بعد ترجمے کا ذکر آپ نے کیا. آپ کو وہ یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ جو ترجمہ کرنے بیٹھے BBC کے براڈ کاسٹ کا، وہ وہاں شاہانہ کچھ واقعات تھے، کسی ایک بادشاہ کا تخت سے اترنا، ایک کا اس پہ بیٹھنا. بہرحال ان کی ان دنوں اہمیت آج کل سے بھی زیادہ تھی. لیکن وہ جو ترجمہ آپ نے کرنا شروع کیا تو وہ ایک دن، پھر ایک رات، پھر اگلا ایک دن، اور پھر اگلی ایک رات، اور وہ ترجمہ ختم نہیں ہوتا تھا. اس میں کچھ ہم بھی شریک تھے آپ کے، وہ دن بھی یاد آتے ہیں. اس کے بعد وہ کچھ تجرباتی پروگرام ہوا کرتے تھے شروع میں، وہ ان کا بڑا مزہ تھا کہ کوئی ذمہ داری اس پہ براڈ کاسٹ کرنے والوں پہ عائد نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی چیز وقت سے زیادہ گزر جائے تو کوئی تردد نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی چیز ایسی کہہ دی جائے کہ اس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ معافی مانگ سکتے تھے، اس پہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ کچھ اسی سے کچھ ہمت ہوئی بعض لوگوں کی کہ انگریزی کی ایک خبروں کا ایک خاکہ سا تو بن جاتا تھا. نرونا صاحب ایڈیٹر تھے، وہ مسودہ تیار ہو جاتا تھا. ٹائپ رائٹر بھی مل ہی چکا تھا تب تک اسٹیشن کو. ایک تھا، ایک دوسرا بھی تھا، وہ کو خاص اچھا کام نہیں کرتا تھا. تو اس کا خیال آیا یار لوگوں کو کہ بھئی اردو یا ہندوستانی ان دنوں کہتے تھے کہ اس کے اندر بھی یہ خبرنامہ ہونا چاہیے. چنانچہ وہ کہا کہ لو بھی انگریزی میں ہے تو اردو میں کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے اور یہ بعد میں ایک معقول وجہ ہوئی آپ کو تکلیف دینے کی کہ ذرا ریڈیو میں تشریف لائیے. تو ذوالفقار بخاری تھے اور میں محض ان کا مہمان تھا. ڈون اسکول میں ان دنوں میں استاد ہوا کرتا تھا، چھٹی پہ آیا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک صفحہ خود پکڑا انگریزی کی خبروں کا، ایک میرے ہاتھ دیا. میں نے کہا کیوں، کیا کرنا ہے؟ ایسے کہنے لگے کہ پڑھ لو. پہلے پڑھنے لگ گیا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ وہ مائکرو فون پہ اردو میں خبریں سنا رہے ہیں جو لکھی تھیں، اور اشارہ مجھے کر رہے ہیں کہ میں جو ختم کروں گا تو تم شروع کرنا. چنانچہ ہم نے اس کے بعد خبریں سنائیں اردو میں. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ خبریں وہی تھی جو انگریزی میں لکھی گئی تھیں تو یہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غیر دانشمندانہ سوال ہوگا. ملتی جلتی ضرور ہے. اچھا، لیکن میں بہت دیر گفتگو کر چکا ہوں محض اس لیے کہ کچھ شروعات ریڈیو کی ہو جائیں، لیکن واضح ہے کہ اس میں جو واقعات پیش آئے، جو اہم چیزیں ہوئیں، اور یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ ساری زندگی کی عکاسی ریڈیو کرتا تھا. چنانچہ ہماری تاریخ میں جب سے اور اب تک جو اہم واقعات ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ریڈیو نے ان کا آئینہ بن کے ان کو ان کی تصویر کھینچی ہے اور لوگوں تک پہنچائی ہے. اور سب سے زیادہ لمبا تجربہ اس حیثیت میں کہ ان خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات سے نپٹا جائے ریڈیو پہ، وہ سومناتھ چپ صاحب کا رہا ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ کچھ اپنے دور کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کریں کہ کیا کیا گزری ملک پہ اور اس کی وجہ سے کیا کیا گزری آپ پہ. شکریہ. پیشتر اس کے کہ میں کچھ اہم واقعات کا ذکر کروں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ریڈیو میں نوکری کیوں کی. میں نیا کیمبرج یونیورسٹی سے آیا تھا اور ادبی معاملوں سے ہمیشہ کچھ انس رہی، کچھ تعلقات رہے. کچھ کالج میں پڑھا، کیمبرج کی جو ڈگری تھی وہ بھی لٹریچر کی تھی. تو میں تو دلی آیا سیر کرتے. یہاں مجھے ملاقات ہوئی فیلڈن صاحب سے. بخاری صاحب تو پرانے میرے استاد تھے کئی سال گورنمنٹ کالج لاہور میں. یہ احمد شاہ بخاری کا ذکر ہے. احمد شاہ جہاں ان کے چھوٹے بھائی ذوالفقار بھی ریڈیو ہی میں تھے، لیکن آپ کا اشارہ پترس سے کی طرف ہے. تو ان سے ملاقات ہوئی تو جیسے رشید صاحب نے فرمایا کہ ایک مقناطیس تھا کہ اس کو وہ کھینچتا تھا. تو میں نے ریڈیو اسٹیشن کئی دفعہ گیا کیونکہ رشید صاحب تو بہت پرانے دوست تھے، بلکہ میں انہیں کا مہمان تھا، انہیں کے پاس ٹھہرا ہوا تھا دلی میں. تو میں نے کام وام دیکھا کیا ہوتا ہے. تو مجھے اس میں بہت دلچسپی معلوم ہوئی کیونکہ میں نے 2 سرکاری نوکری 28 سال کی ہے، لیکن صرف 2 ہی ڈپارٹمنٹ میں کی ہے. اس واسطے کہ روزی تو سبھی کماتے ہیں اور میں نے بھی کمائی، لیکن کچھ نوکری ایسی ہونی چاہیے جس میں دلچسپی بھی ہو. جیسے رشید صاحب نے کہا جس میں کوئی وابستگی ہو، جس میں کوئی انٹرسٹ ہو. تو خیر میں نے بھی ریڈیو میں نوکری کر لی. یہ ذرا خوش قسمتی تھی میری کہ میں لاہور میں
میری اپائنٹمنٹ ہوئی تو وہاں رشید صاحب تھے اسٹیشن ڈائریکٹر. تو پہلے 6 مہینے ہمیشہ کوئی آدمی نئی نوکری کرے, نئے ڈپارٹمنٹ کی نئی چیزیں, تو ذرا مشکل ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ کام کرنے سے بہت کچھ مجھے معلوم ہوا, بہت کچھ میرے نالج میں اضافہ ہوا جو کہ ویسے نہیں ہو سکتا تھا. ہاں, کچھ لقمان نے بھی اسی طرح سے تعلیم پائی. تو اہم واقعات یہ ہوئے کہ 1939 میں دلی میں تھا اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر. تو ڈائریکٹر صاحب بیمار تھے, وہ چھٹی پہ تھے, اور ڈائریکٹر جنرل بھی ان دنوں کنٹرولر کہا کرتے تھے, وہ بھی چھٹی پہ تھے. تو احمد شاہ بخاری تھے ایکٹنگ کنٹرولر. تو سب سے پہلا جو اہم واقعہ جو مجھے جس کو مجھے ہینڈل کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ لڑائی کا ڈیکلریشن, گریٹ وار. تو مجھے یاد ہے کہ 2 ستمبر اور 3 ستمبر کی رات کو ہم بالکل سوئے ہی نہیں, ریڈیو سنتے رہے 1939 میں. اور ابھی بات یہ تھا کہ ابھی ڈیکلریشن ہونے والا ہے. تو 11 بجے ڈیکلریشن ہوا وار کا لنڈن سے. تو وہاں اس وقت میں یہاں تھے 4 یا 4:30 بجے. تو ہم نے فوراً ریڈیو اسٹیشن پہنچنا پڑا, اور اس کے بعد 24 گھنٹے گھر واپس نہیں گئے. وہ بڑا ایک ایکسائٹنگ ٹائم تھا. جب لڑائی شروع ہوئی تو ریڈیو کا نقشہ کچھ مہینوں میں بدل گیا. جو پہلے چیزیں نہیں معلوم ہوتی تھی, نئی نوکریاں نہیں مل سکتی تھی, ایکسپینشن نہیں ہو سکتی تھی, سب چیزیں مہیا ہو گئی, اور ریڈیو بہت بڑا ہو گیا. اور پھر وار جو لڑائی کا زمانہ تھا, اس کو لڑائی کی خبروں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے, ان کو کیسے پیش کرنا ہے, کاؤنٹر اٹیک وغیرہ. بہت وہ تو 4-5 سال رہی. لیکن اس کے دوران میں یہ بھی تھا کہ مجھے جو بہت اچھا, میرا خیال ہے سب سے خوشگوار جو میں نے 2-2.5 سال گزارے ریڈیو کی نوکری میں نے 14 سال نوکری کی, وہ تھا جب میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھا لکھنؤ. تو ریڈیو کی دنیا ایک نئی دنیا تھی. وہ ساری عمر میں لٹریچر پڑھتا رہا, لیکن ریڈیو کی دنیا میں ادبی آدمیوں سے ملے, موسیقی والوں سے ملے, گانے والوں سے ملے, ڈرامہ لکھنے والوں سے ملے. تو یہ ایک بڑا ہاں, یہ آپ کا قدر کلام تو ہوتا ہے, لیکن وہ یاد رہے کہ یہ گانے والوں سے ملے جو فقرہ ہے, اس کی طرح تھوڑی دیر میں کچھ تشریح میں چاہوں گا کہ لوتھرا صاحب اور ملک صاحب کریں کہ گانے والوں سے پہلے ملاقات کہاں ہوئی تھی. اور گانے والیوں سے بھی ملے. انہوں نے یہ کھل کے بات نہیں کی. اس کے بعد میں بہت ہندوستان میں بہت ہلچل رہی, آپ سب جانتے ہیں. میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھا کلکتے کا 1946 میں. تو وہ سب سے برا واقعہ جو آج تک میرے خوابوں میں آتا ہے نائٹ میں, وہ تھا دی گریٹ کلنگ. 10,000 آدمی قتل کیے گئے یا مارے گئے 3 دن کے اندر کلکتے میں. جو ریڈیو اسٹیشن کا حال ہوا وہ مجھے معلوم ہے. ہمارے پاس اتنا بھی ہمت نہیں ہو سکتی تھی, جان کا خطرہ تھا کہ اپنے گھر سے ریڈیو اسٹیشن دفتر بھی جا سکے ان دنوں میں. اس کے بعد پارٹیشن ہوئی تو رشید صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. یہ پارٹیشن سے کوئی 1 مہینہ پہلے چلے گئے. یہ ادھر آپ کی تھوڑی سی وہ تصحیح کرنے کی جرات کرتا ہوں. میں دلی سے 15 اگست کو ہوائی جہاز سے لاہور گیا تھا. ہاں, نہیں تو ٹھیک ہے 47. ہاں, لیکن انہوں نے چھٹی لی 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے. ہاں, وہ چھٹی اس سے پہلے تھی, وہ جون میں. ہاں, تو مجھے اسٹیشن ڈائریکٹر بنایا گیا یہاں دلی اسٹیشن کا. تو سب سے بڑا جو واقعہ اہم ہے اس وقت, جو اب تک مجھے یاد ہے, اس کی ساری ڈیٹیلز یاد ہیں, کیسے ہوا, کیا کیا ہم نے کیا, وہ تھا کہ ہندوستان کی پارٹیشن کی اناؤنسمنٹ. وہ ایک بڑا تاریخی براڈ کاسٹ تھا, بڑا ہسٹورک براڈ کاسٹ تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن, پنڈت جواہر لال نہرو, قائد اعظم محمد علی جناح اور بلدیو سنگھ. تو وہ تھا 3 جون کو. ہاں, اس واقعے سے تاریخ معین ہو جاتی ہے. 3 جون 47 کو. اس کے بعد پارٹیشن کے بعد جو افطری چھائی, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی ہلچل تھی کہ ہم اس ریڈیو اسٹیشن دلی سے 7 گھنٹے روز ریفیوجی براڈ کاسٹ کرتے تھے, میسیجز. اور ان دنوں کئی مہینے
میں دفتر آتا تھا 8 بجے اور اکثر رات کو 12 بجے گھر پہنچتا تھا. کوئی موقع نہیں تھا واپس جانے کا، اتنا کام تھا، اتنے قسم کی یہ کرائسس تو ریڈیو میں ہوتے ہی ہیں، ریڈیو کی نیچر ہی ایسی ہے اس کی، لیکن ان دنوں تو ہر روز ہی کرائسس تھا کسی نہ کسی قسم کا. اس کے بعد بہت برا واقعہ، اور جس کا پھر اس کے بعد بہت کئی قسم کے انتظامات کرنے پڑے، کئی قسم کی ایمرجنسی ہوئیں. وہ تھا مہاتما گاندھی کی اسیسینیشن 20 جنوری 48 کو اور 1948 کو. میں اپنے گھر بیٹھا تھا، 15 منٹ کے بعد مجھے ٹیلی فون آیا کہ فوراً ریڈیو اسٹیشن پہنچیے. وہ چھٹی والا دن تھا، اتوار. تو میں پہنچا، میں یہاں پہنچا، میرے پہنچنے سے 2 منٹ پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو پہنچے ہوئے تھے، اور وہ اسٹوڈیو میں جہاں ادھر ادھر کاریڈور میں یہاں گھوم رہے تھے بڑے پریشان. تو بڑا ایک ہسٹورک براڈ کاسٹ تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. سردار پٹیل کا، پنڈت نہرو کا، اس کے بعد کئی براڈ کاسٹ. تو یہ کافی میرا جو زمانہ تھا، وہ میں نے ریڈیو میں ساری عمر نوکری نہیں کی، لیکن یہ تھا کہ بڑا ہسٹورک تھا. کئی ہسٹورک تاریخی واقعات ہوئے ان دنوں میں. ہاں، میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے تمام ان واقعات میں سے جن کو ریڈیو نے اپنے اپنے سامعین تک پہنچایا، سب سے زیادہ دردناک اور ایک طرح سے ریڈیو کی صلاحیتوں کو پرکھنے والا سب سے زیادہ اہم واقعہ یہی تقسیم بر صغیر کے بعد جو پناہ گزینوں کا مسئلہ تھا اس میں ہوا. مجھے صرف اتنا کہنا ہے، ایک جگہ پہلے ایک صحبت میں یہ کہہ ہی چکا ہوں کہ اسی قسم کا پروگرام پاکستان ہمارا ہے کے نام سے لاہور سے بھی نشر ہوا کرتا تھا، جس کی بڑی اہمیت یہ تھی کہ پروگرام نشر کرنے والوں کو یہ پورا احساس تھا کہ یہ پناہ گزینوں کا مسئلہ سرحد کے صرف ایک طرف نہیں ہے، یہ دونوں طرف ہے. سرحد کے اس پار صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو وہاں سے لٹ کے اور پٹ کے اور مر کے اور زخمی ہو کے آئے ہیں، یہاں ابھی وہ لوگ بھی کیمپوں میں موجود ہیں کہ جو لٹے پٹے ہیں اور جنہیں ابھی اپنے گھر پہنچنا ہے. چنانچہ یہ پروگرام جو تھا یہ گمشدوں کی خبریں، پیغام رسانی لوگوں کی، اور اس کے علاوہ قائدین کے وہ ارشادات کے جن سے ان کی کچھ ڈھارس بند تھے، جس سے وہ قتل و خون جو چل رہا تھا ان کے مرتکب لوگوں کو کچھ احساس ہمدردی، احساس انسانیت دلایا جائے، ان کے ہاتھ روکنے کی کوشش کی جائے، یہ سب ہوتے تھے. اسی لیے مہاتما گاندھی نے اپنی ایک محفل میں یہ کہا تھا کہ یہ جو پاکستان سے پروگرام نشر ہوتا ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں، یہ ہمارا بھی پروگرام ہے. اور اس کو سن کے ریڈیو پاکستان کے ان دنوں کے لوگوں کو یہ احساس ہوا تھا کہ اس سے زیادہ انعام انہیں اس چیز کا نہیں مل سکتا. اچھا، یہ تمام کچھ دردناک سی چیزوں کا ذکر اب تک ہوتا رہا ہے، اور شیکسپیئر کے طالب علموں نے اس سے ایک ٹیکنیک سیکھی ہے کہ جہاں ایک سین ذرا بہت زیادہ گمبھیر سا ہو جائے تو ایک کامیڈی کا سین اس کے بعد آ جائے. اب وہ کامیڈی سے مطلب یہ نہیں کہ وہ متین نہیں ہو سکتا، لیکن ہنسراج لوتھرا صاحب سے ہمیشہ ایک ہیومر، ایک لطافت کا سلسلہ رہا ہے. ان کے بہت سے اخباروں میں کچھ مراسلے بھی اس قسم کے میری نظر سے گزرے ہیں، یا آنے کے بعد کہ کہا جا سکتا ہے کہ پطرس کے اور اسٹیفن لیکاک کے جانشین ہونے کی صلاحیت ان میں تھی، شاید ریڈیو نے دبا دی ہو. تو کچھ آپ ارشاد فرمائیے اپنے خاص رنگ میں، اور کسی دل دکھانے والی چیز کا ذکر نہ کیجیے. اب دل دکھانے سے نہیں مطلب کہ کوئی دل آداری کرنے کی، لیکن کوئی غمناک بات کا ذکر نہ ہو. تھوڑی دیر رشید صاحب کے اس کہنے کے بعد تو کچھ جرت بھی کم ہوتی ہے کچھ کہنے کی. اب یہ ہے کہ 20 نومبر 37 کو میں پہل شروع کیا کام ریڈیو اسٹیشن پہ، علی پور روڈ پہ، پروگرام اسسٹنٹ. تو رشید صاحب وہاں اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے اور ذوالفقار بخاری صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر. جیسے ہی ہم نے چارج وار لیا تو بخاری صاحب نے کہا کہ رشید سے مل لینا. تو ان سے کہا کہ کیا کام ہمارے ذمہ ہوگا؟ کہنے لگے کہ 20 نومبر ہے، 7 دن کے اندر وہ جو اگلے تماہی کا تقاریر کا پروگرام اس کا ٹاک شیڈیول سے کہتے ہیں وہ بنانا ہوگا، تو 5-6 دن کے اندر. خیر، اسی بعد دوپہر ہم میز پہ بیٹھے تھے، کچھ
لکھنا پڑنا. تو رشید صاحب آئے تو میں تعظیماً اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے کون دیکھتے ہیں, بیٹھے رہو. تو میں نے کہا بہت خوب, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ ٹاک شیڈول آپ نے کہا, ارے کیا جلدی ہے, فرصت میں گھر میں بنا لینا, مگر ایک بات ہے کہ یہاں میز پہ بیٹھے کم اور اسٹوڈیو میں زیادہ نظر آیا کرو. اب یہ ہے کہ وہ نصیحت تو ہم نے گرے باندھی. اب بعد میں اسٹوڈیو میں کیا تیر مارے وہ تو اب کچھ کہہ نہیں سکتے, مگر تمام عمر اس کا اثر یہ رہا کہ جب کبھی بھی فائل لے کے بیٹھے, اور بعد میں تو فائلیں زیادہ, اور تو یہ گناہ کا احساس رہا کہ یہ اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھے. اچھا, اس زمانے میں رشید صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ علی پور روڈ پیچھے صحن میں ایک کنواں تھا. تو پہلے جس دن ہم وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے وہاں کا جغرافیہ بتایا کہ یہ کنواں ہے, اس میں کچھ دن ہوئے ذوالفقار بخاری گر گئے تھے. اب اس کے متعلق کچھ طرح کے اب تھے, اب رشید صاحب شاید بتا سکیں گے, مگر کچھ کا خیال تھا کہ ساؤنڈ ایفیکٹ کچھ کسی ڈرامہ کے لیے تیار کر رہے تھے, ایکو کا اس سلسلے میں, اور کچھ کا خیال تھا کہ ویسے ہی وہاں بیٹھے گپ شپ ہو رہی تھی. تو ہاں بالکل وجہ آپ نے کہا, وہ گونج کا کچھ اثر لینے اس کے اندر چھکے تھے. وہ کنواں اندھا کنواں تھا, اس کی تہہ میں کچھ پانی تھا تھوڑا سا, لیکن زہریلی گیس اس میں بہت زیادہ تھی, اور ان کا ربطہ وہ وہاں گر گئے. اب انہیں نکالنے کی کوئی صورت نہیں تھی, بہت رسی کی تلاش کی گئی, لمبے بازوں کے انسانوں کو ڈھونڈا گیا, انسانوں کی رسی بنائی گئی کہ ایک نے ٹانگ پکڑی, اسے لوٹایا, وہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے, بہت دیر لگی. اخیر میں شاید کوئی فائر بریگیڈ پہنچے تھے, انہوں نے اسے نکالا. اور روایت یہ ہے کہ تاں کہ بخاری صاحب کو ڈاکٹر کی میز تک پہنچایا جائے, ان کے قلب کی حرکت بند ہو چکی تھی, اور انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست دل کے اندر انجیکشن کیا تھا, اور جس سے پھر قلب کی حرکت شروع ہوئی تھی. وہ میرا خیال ہے ایک وہ وہاں چپڑاسی تھا صاحب جس نے ان کو نکالا تھا, کیونکہ ان کی تصویر وہ ہر وقت اپنے اس پہ رکھتے. ہاں, وہ اس کا نام بھول گیا, لیکن اس کا دراز قد اور اس کی پگڑی کا شملہ ترا, اور اس کے بعد لہذا وہ ایک طرح سے وہ نائب اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے کئی سال وہ در پہ کھڑا رہا. ایک چیز ہم نے اس زمانے میں یہ دیکھی, ایک سرکاری محکمے سے کام کر کے آئے تھے, تو ریڈیو میں آ کے دیکھا کہ کچھ ایک خاص آمیزش ہے اس میں آداب اور ڈسپلن کی اور بے تکلفی کی. کچھ پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں پہلے نام سے پکارا کرتے تھے. اب ذوالفقار بخاری اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, تو اب کسی سے کہہ رہے ہیں عارف بھائی یہ کیا ہوا, اور رشید یہ کیا ہوا, اور قدوس یہ کیا ہوا. مگر بعد میں اور جو انجینئر تھے اس زمانے میں وہ ایک دوسرے کو مسٹر کہا کرتے تھے, اور یہ کچھ کافی اس میں فرق نظر آتا تھا کہ انجینئر تو سب آپس میں ایک دوسرے کو مسٹر کہتے کہ مسٹر, ان کے آداب ان کا اخلاق ہمیشہ سے بہتر تھا, اور پروگرام والے ایک دوسرے کو پہلے. اور اس میں ایک تھا یہ کہ جب کبھی ذوالفقار بخاری کا کبھی ٹیلی فون پہ بات ہو کہ مسٹر لوتھرا, تو ہمارے جان جا رہی کہ کیا قصور ہوا کہ اب یوں پکارے جا رہے ہیں. اور ایک مجھے اور واقعہ یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں ٹاکس کا میری ذمہ داری تھی, تو 31 دسمبر کو ایک پچھلے اس سے پہلے سال بھی جنرل مولزورتھ تھے ایک وہاں بہت بڑے آرمی آفیسر, ان کا براڈ کاسٹ ہوا کرتا تھا 31 دسمبر رات کو کچھ 9:30 بجے, کچھ ہلکے سے رنگ کا کہ سال جو گزرا ہے اور پھر آنے والا کچھ اینڈ آف دی ایئر براڈ کاسٹ جسے کہتے ہیں. تو ہماری ڈیوٹی تھی اس دن, تو 9:30 بجے براڈ کاسٹ. اس زمانے میں تو ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا ہی نہیں کہ پہلے سے ریکارڈ کر لیا جائے. تو 9:20 25 ہونے کو آئے, اور مولزورتھ صاحب کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. کچھ 4-5 منٹ کے بعد ایک وہ ملٹری کی بڑی سی گاڑی آئی, اور مولزورتھ صاحب اترے, اور سب سے ہیپی نیو ایئر ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ چلیے اسٹوڈیو کی طرف چلیے, اور سب سے جو بھی نظر آئے ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں.
اور اس کے بعد جب مشکل سے وہاں اسٹوڈیو تک پہنچایا تو وہاں بجائے اس کے کہ بیٹھ جائیں اور اپنا براڈ کاسٹ شروع کریں، اسٹوڈیو کی گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہے تمہاری گھڑی 5 منٹ آگے ہے بھائی. تو بہت مشکل سے انہیں سنبھالا. مگر یہ جب سے شروع ہوا ہے پری ریکارڈنگ کا سلسلہ، اب وہ تو پروگرام والے تو سزاب سے چھوٹے. وہ اس سے وقت اور ریڈیو کی گھڑیوں ان سے یاد آیا ملک صاحب، شاید پہلے میں نے آپ سے سنا تھا کہ ریڈیو وقت کہاں سے لیتا تھا، پوسٹل ٹیلی گراف والے کہاں سے لیتے تھے، اور بی بی سی کا اس میں کیا دخل تھا، اور کچھ دائرے والی ایک کہانی بنتی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ کہیے تو صحیح کہاں سے کیا آتا تھا. وہ دیکھیے ٹیلی گراف اور پوسٹل ڈپارٹمنٹ والے تو ان کا وقت صحیح نہیں ہوا کرتا تھا، یہ ہمیں یہ گویا ان کا دل دکھانے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ طے پایا، ہمارے انجینئرز نے بھی یہ کہا کہ بھائی یہ گرینچ ٹائم سگنل جو بی بی سی کا ہے اس سے ہم اپنی گھڑی ملاتے ہیں. اچھا اس وقت یہ الیکٹریکل کلاکس ابھی ہمارے یہاں نہیں پہنچی تھیں، ہاں اس لیے وقت اتنا غلط نہیں ہوا کرتا تھا. کیونکہ اس میں اگر کرنٹ فیل ہو جائے تو گھڑی رک گئی، اس میں تو چابی دی اور چل پڑتی تھی. تو وہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ اتنا زیادہ پریسیژن اور ایفیشنسی تھی، آ گئی تھی ہمارے انجینئرز میں. میں انجینئرز کے آپ نے کہا نا اخلاق ان کا بہتر ہے، تو میں اس کی بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیز بھی بہتر ہے کہ جو ہی بی بی سی کی 9:15 بجے کی خبریں 9:30 پر ختم ہوئیں اور ایک دم ان کا ٹائم سگنل انہوں نے لیا، اور اس سے بالکل 1 سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں ہوا کہ میلول ڈی میلو کی آواز خبریں پڑھنے شروع کر دی. یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا. یہاں یہ ختم ٹائم سگنل، یعنی یہ معلوم ہوتا تھا سننے والوں کو کہ ایک ہی جگہ سے یہ چیز ہو رہی ہے، ایک ایسی کڑی مل جاتی تھی. اچھا مجھے ایک آپ نے کہا کہ اس زمانے میں ایک طرح کا ایکسپیریمنٹیشن کا مادہ لوگوں کے دلوں میں تھا، کیونکہ نئی بات کر کے دکھائیں، اور پروگرام کے سلسلے میں بھی ایک طرح کی بے تکلفی جسے کہنا چاہیے، انفارمیلٹی. اچھا ملک صاحب معاف کیجیے گا، میں سوچا تھا کہ شاید اس کا وہ جو دائرہ بنتا تھا اس کہانی کا آپ اسے پورا کر رہے ہیں، لیکن آپ تو ایک نئے موضوع کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اس کی تشکیل کریں، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے کچھ خیال یہ تھا کہ ہوا یہ ایک وقت میں، شاید جس وقت کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے تھا یہ، کہ ریڈیو لیتا تھا پوسٹل ٹیلی گراف سے وقت پہلے، اس کے بعد ریڈیو نے بی بی سی سے لینا شروع کیا، اور ریڈیو کی دھاک کچھ طرح سننے والوں میں زیادہ بیٹھ گئی، تو پی این ٹی نے ریڈیو سے لینا شروع کر دیا. ریڈیو پی این ٹی سے لیتا تھا، پی این ٹی ریڈیو سے لیتی تھی. ایک دفعہ کو غلطی نظر آئی تو ریڈیو نے شکایت پی این ٹی سے کی. اس میں ریلوے اسٹیشن والے بھی تھے، کیونکہ وہ ریڈیو اسٹیشن. اچھا کچھ بات بکھر گئی ہے، میرا خیال ہے سننے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلب کیا ہے. وہ پی این ٹی سے ہم لیتے تھے، وہ ہم سے لیتے تھے. جب شکایت اور گلہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں اور کسی کو ٹھیک وقت نہیں ملتا. اس کے بعد شاید بی بی سی سے لینا شروع کیا اور یہ صورت تھا. جی تو وہ اس زمانے میں خاص طور پر احمد شاہ بخاری جو پطرس کے نام سے بھی مشہور ہیں اور جن کے مزاحیہ مضامین اس وقت تک بھی سند مانے جاتے ہیں، دفعہ یہ ہوا کہ خبر ملی کہ جگر مراد آبادی صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ صبح کے وقت خبر ملی، تو اسی وقت صبح بھی اس وقت بلیٹن ہوا کرتا تھا، اس میں اناؤنس کر دیا گیا. اس کے کوئی 1 گھنٹے کے بعد مراد آباد سے کسی کا ٹیلی فون آیا کہ بھائی وہ تو جیتے جاگتے بالکل صحت مند ہیں، آپ یہ کیا آپ نے بکواس کر دی. بڑے غصے کا ٹیلی فون تھا. تو بخاری صاحب نے کہا کہ بھائی ذرا دریافت کرو، تصدیق کرو کیا اصلیت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ کل دلی میں تھے اور کل رات کو گئے ہیں. کوئی اور صاحب ہوں گے جس کے مغالطے میں انہوں نے کر دیا. تو بخاری صاحب نے کہا کہ بھائی اس کا کچھ کرنا چاہیے. آپ ایک ترکیب تو یہ ہو سکتی تھی کہ بھائی معافی مانگ لی جائے کہ غلطی ہوئی، اور ہمیں کہا بھائی یہ تو بڑی فرسودہ سی چیز ہے، یہ کیا ہے، کچھ اور کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ گاڑی بھیجی. یہ 9 بجے صبح کا واقعہ ہے، مراد آباد. ان کو بلایا
گاڑی میں بٹھا کے لائے. رات کو جب خبروں کا وقت آیا تو پہلے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم صبح بڑے افسوس سے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ حضرت جگر مراد آبادی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, لہذا اب تقریر سنیے جناب جگر مراد آبادی, اور ان کو ساتھ لائے. انہوں نے بولنا شروع کیا, بجائے اس کے وہ اس کو کریں کہ انہوں نے صرف یہ کنٹرڈکشن اور اپالوجی وغیرہ نہیں کی. اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ سننے والوں پہ ان دنوں کتنا اعتماد تھا کہ فوراً بات سمجھ جائیں گے. اور پھر ان کو یہ بھی اپنے پہ اعتماد یہ تھا کہ بھائی میرے اوپر کوئی سننے والا افسر مجھے پکڑے گا نہیں اس کے لیے کہ بھئی یہ تم نے کیا سیدھی سادھی بات کرتے یہ تم لائے اور یہ کیا. اسی طرح کئی اور واقعات ہیں. اس زمانے میں ایک ایکسپیریمنٹیشن ڈرامے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے, ساؤنڈ ایفیکٹ کا بڑا اس میں تھا کہ بھئی جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کی گونج کرنے کے لیے, ایکو کے لیے, یہاں تک کہ بھئی اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا انہوں نے. تو اس طرح ایک صاحب ایک ڈرامے میں سین آتا تھا کہ کوئی خودکشی کے لیے تالاب میں کودتا ہے یا کنویں میں کودتا ہے کسی پانی کی چیز میں. تو اس نے کہا بھئی یہ اس میں کیسے کریں اس کو. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ ٹب رکھا جاتا تھا اسٹوڈیو کے کونے میں, اور اس میں پتھر وتھر ڈال کے یا کچھ, کہیں پتھر, کہیں کچھ پتے, کہیں کچھ کاغذ, کہیں روئی, کہیں کچھ اور اس قسم کی چیزیں, کہیں ریگمال, کئی چیزیں. تو پتھر انہوں نے کیا تو ادھر پروڈیوسر صاحب بیٹھے تھے اس میں کیوبیکل میں سن رہے تھے. انہوں نے کہا بھئی یہ تو کچھ زیادہ آواز آ رہی ہے, یعنی اتنے انسان نہیں گرا, یہ ہاتھی گرنے کی آواز معلوم اتنے. تو اس نے کہا بھی کیا کرنا چاہیے, تو یہ ہلکی سی چیز لاؤ. تو بھاگے سب طرف کدھر, باہر کوئی تربوز بیچ رہا تھا, تربوز لے آئے. تربوز انہوں نے اس میں پھینکا, ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا بھئی تربوز کی کیا ضرورت تھی, کچھ اور کر لیتے بھئی, اس کے بعد تربوز کھائیں گے بھی. اچھا ملک صاحب, آپ نے ڈرامے کا ذکر کیا اور اس دور کا ذکر کیا کہ جب ڈرامے میں صوتی پس منظر پہ بہت اہمیت دی جاتی تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریڈیو کے بچپن کا دور تھا. اس سے جب وہ بلوغت کی طرف بڑھا تو اس پہ زور کم ہو گیا اور انسانی آواز پہ اور وہ آواز کیا کیا کر سکتی ہے اس پہ اہمیت زیادہ ہوئی. اور جہاں اس مضمون کا ذکر آتا ہے, میرے سامنے بیٹھے ہیں دو وہ ہستیاں بیٹھی ہیں کہ اس مضمون کا ذکر آتے ہی ان کا نام منہ پہ آتا ہے, دینا ناتھ زچھی صاحب, کہ جو لاہور سے غالباً ہر اس ڈرامے کے اندر شامل رہے ہیں کہ جس نے کوئی کسی قسم کی خوبی اور کے اندر اپنا مقام حاصل کیا ہے. ان کی آواز اب سن کے مجھے یہاں آ کے جو مسرت ہوئی, اور ٹھاکر کی آواز سن کے جو ایک کسک ہوئی دل میں, اس کا بیان شاید کسی ذاتی اور تخلیقی محفل میں ہو. اس وقت یہ ہے کہ بڑے شوق سے میں چاہوں گا کہ دینا ناتھ زچھی صاحب پہلے تو کچھ تھوڑا سا ذکر کر دیں, لیکن ساتھ ہی یاد کرتے رہیں, کوئی ایک پارٹ جو انہیں یاد آ جائے اس کا کوئی حصہ سنا دیں کہ ہماری یادیں اس کی تازہ ہوں. اور شکریہ. ویسے تو اب تک جو میں باتیں سنتا رہا ان کی اہمیت بہت تھی, لیکن زیادہ تر ان کا تعلق انتظامیہ امور سے تھا, تو جس سے میرا کوئی خاص واسطہ نہیں رہا. اور ہر چند کے یہ بڑا حقیر سا پہلو ہے لیکن اپنی اہمیت بہرحال رکھتا ہے. تو بہر صورت رشید صاحب نے ذکر کیا تھا کہ میں کچھ برتاؤ کے متعلق ذکر کروں کہ فنکاروں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا. تو آپ سوچئے کہ چھوٹا سا ایک فنکار میں بھی تھا, لیکن ایک برتاؤ کا میں آپ کو نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے سمجھیے کہ یہ ریڈیو اسٹیشن ہمارے یہاں دلی کا ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں سے مثلا ریزرو بینک کتنی دور ہے. بیچ میں ایک سڑک ہے, ادھر ریزرو بینک ہے اور سڑک کے اس طرف ریڈیو اسٹیشن. تو میں ایک دفعہ چلا آ رہا تھا, تو جیسے ریزرو بینک پہنچ گیا, وہاں رشید صاحب اپنی کار لیے آ رہے تھے. کار روک لی گئی. میں نے کہا بھائی چلیے. کہنے لگے آئیے. میں نے کہا کیا آؤں, یہ سامنے تو یہ دروازہ ہے ریڈیو اسٹیشن کا. کہنے لگے میرے پاس تو شوفر ہے نہیں, تو پھر میں کیسے جاؤں گا. یہ تو برتاؤ کا نمونہ سن. ایک اور برتاؤ سن, وہ بخاری صاحب کا ذکر کرتا ہوں. میرے ساتھ اسکول میں
امتیاز علی تاج پڑھا کرتے تھے. انہیں کی وساطت سے مجھے احمد شاہ صاحب سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ایک شوق مشترکہ تھا، وہ ڈرامے کا تھا. تو لاہور میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا 9 دسمبر غالباً، اگر میں حافظہ میرا کام دے رہا ہے تو اس کی سالگرہ منائی جاتی تھی. سن 37 16 دسمبر جہاں تک 9 دسمبر کا مجھے خیال ہے. ہاں. تو وہاں کچھ چلتا رہا سلسلہ، لوگ باغ گئے. امتیاز نے مجھے کہا کہ بھائی چلو ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا. میں نے کہا بھائی دیکھو جائیں گے ذرا فرصت سے جائیں گے. تو وہ سمجھ گئے، کہنے لگے تمہیں کسی نے بلایا نہیں، خدا کے گھر بھی نہ بن بلائے ہوئے. میں نے کہا یہی سمجھ لو. اتنے میں بخاری صاحب یہاں آ گئے. انہوں نے کو ٹیلی فون کر مارا کہ اس کو پکڑو کہاں ہے وہ نامخوب. اب وہ آئے صاحب ریڈیو اسٹیشن سے، میرا خیال ہے بقایا صاحب تھے مجھے یاد ہے. کہنے لگے کہ چلیے صاحب. میں نے کہا صاحب کہاں؟ کہنے لگے ریڈیو اسٹیشن. میں نے کہا صاحب کیوں؟ کہنے لگے بھائی ڈرامہ. میں نے کہا ہوگا ڈرامہ، ہم کیا کریں. پہنچ گئے. انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ شاید غالباً رشید صاحب ہی تھے اس اسٹیشن ڈائریکٹر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں بتانے میں. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں بدھ اور جمعے کو خالی ہوتا ہوں، آپ کسی وقت تشریف لائیے. میں نے کہا بقایا صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ، مگر یہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں بھی بدھ اور جمعے کو خالی ہوتا ہوں. پھر وہ پہنچی خبر. پھر وہ ایک کوئی فارم تھا، اس کے اندر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی منظوری ضروری تھی. اب ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایک انگریز بہادر تھے اور وہ کچھ زیادہ ہی بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ تھا ان کا. جب میں ان سے اجازت مانگنے گیا، ہاں، اور ان دنوں اس سے کم کی تو افسریاب بھی ماننے کو تیار نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ویل آئی ڈونٹ نو واٹ یو آر گوئنگ ٹو براڈ کاسٹ. جی میں نے کہا قبلہ کوئی کارخانہ ہے گنڈا سنگھ کا، سرکاری محکمہ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے، کوئی ایسی چیز تھوڑی اس میں سے وہاں سے براڈ کاسٹ. آئی ڈونٹ نو. تو میں نے کہا آپ چاہتے کیا پہ کیا ہو؟ کہنے کہ آئی مسٹ نو واٹ یو آر گوئنگ ٹو براڈ کاسٹ. جی میں نے کہا میں تو کوئی ڈرامے میں پارٹ کرنے والا ہوں، آپ کو سارا ڈرامہ میں وہ پہلے ترجمہ کر کے رہ گیا تھا. یہاں سے پھر خبر گئی بخاری صاحب کے پاس کہ بھائی وہ تو معاملہ ہی الٹا ہے. تو اب وہ برتاؤ پہ ہی میں آؤں گا یا ان کی قدر لانی سمجھ لیجئے، فن کی قدر سمجھ لیجئے، کہ اس میں پھر لکھا آیا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اوبلیک آفس. اچھا اب ہم کچھ اکڑ گئے. وہ تو ہمارے پاس آ گیا نا. اب وہ پھر آئے غالباً اب کی دفعہ عارف صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب پنڈت جی میں آپ سے ایک سمجھیے مجلس ہی ہو رہی تھی صوفی تبسم کے مکان پر، وہاں وہ بھی کہنے لگے کہ پنڈت وہاں پہ بار خدا ہے یہ کس کا نام ہے. کہنے لگے کہ میں پھر پنڈت جی آپ سے فری ہو جاؤں. میں نے کہا بھیا اپنا برا بھلا سوچ لو. تو کہنے لگے کہ آپ آئیے نا. میں نے کہا بھائی اب دیکھیے میں نے تو نہیں آپ سے کہا تھا کہ میں آؤں گا، آپ نے مجھے بلایا. تو اب یہ کہنے لگے جی وہ ٹھیک تو ہو گیا. آپ نہیں میں نے کہا کیا ٹھیک ہو گیا کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہیڈ آف دی آفس کی رہ گئی. آپ جائیے ہیڈ آف دی آفس کے پاس کہیے بھائی ان کی ضرورت ہے، میں کیوں جاؤں. وہ گئے. انہوں نے کہا جی وہ تیار ہے جانے کا. انہوں نے کہا تیار. یہ ہیڈ آف دی آفس کون تھے؟ آپ خود ہی تو نہیں تھے؟ جی نہیں، وہ تھے کیا نام ان کا، خان بہادر شیخ فضل الہی. اچھا. یہ نواب مظفر خان کے بعد پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا. ہم پہنچ گئے صاحب. اب ہماری عمر اس وقت بھی 35 برس کی تھی جب ہم پہنچے. اور اب بھی ماشاءاللہ نہیں میرا مطلب صرف کہنے کا یہ ہے کہ بالکل ہی ایسے گمنام نہیں تھے ہم ڈرامے کی دنیا میں. یہ اسٹیج اگرم پرم جو چلتی تھی یہ بھی تھی. اور پھر کچھ آپ جانیے میں ایک ایسے سرکاری محکمے میں تھا کہ کوئی 1 درجن بھر کو ڈاکیومنٹری فلمز بھی بنانی پڑیں، اس میں آواز بھی دی، اسکرپٹ بھی اس کے میرے تھے. تو اس کے اوپر کوئی خاص شکایت نہیں آئی لوگوں کی کہ یہ کون بول رہا ہے، یہ کیسے بول رہا ہے. اب ہم پہنچ گئے. اس میں رشید صاحب کو معلوم ہو گیا ہوگا، وہ جناب کوئی ٹائٹل رول ہمارے لیے مخصوص تھا اس میں. اب اور جو 2-4 لوگ دیکھے انہوں نے دیکھا یہ کوئی سفارشی آیا بیڑا غرق کرے گا ابھی. کہنے لگے صاحب بولیے.
میں نے کہا کیا بولے؟ تو 9 بجے ڈرامہ شروع ہوگا، ابھی تو 6 بجے. کہنے لگے جی وہ ہوتا ہے نا آڈیشن. میں وہ کون لے گا بھائی؟ کہنے لگے جی ہم لے گئے. میں نے کہا آپ کو کیا آتا؟ آپ کہنے لگے جی آپ کو کسی فلم میں پارٹ کیا؟ میں نے نہیں. کسی گراموفون کمپنی میں آپ نہیں. کہنے پھر آپ کیسے کہتے ہیں آپ نے آواز سنی ہے؟ میں نے کہا بھیا دیکھو تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا. اب میں کوئی کٹہرے میں کھڑا ہوں کہ تم جیرا پہ جیرا کرے چلے جا رہے ہو. میں نہیں جواب دیتا. اس بات کہہ دیا تم نے کہ میں نے اپنی آواز سنی ہے، ٹھیک پائیے، کوئی اس کے خلاف شکایت حکومت کو بھی نہیں ہے، عوام کو بھی نہیں ہے. آپ بھول گئے ہوں گے یہ واقعہ رشید صاحب. آپ کوئی ناز برداری کا واقعہ میں نہیں بھول سکتا. ان کے پاس فائل گئی کہ دی جینٹلمین از ناٹ پریپیئرڈ ٹو انڈر گو اینی ٹیسٹ. بھائی میں اس انگریزی فقرے کی داد دیتا ہوں، جواب تو خیر بہت ہی ہمت افزا تھا. تو آپ نے وہاں سے لکھ کے بھیجا، ساتھ ہی کوٹی تھی کہ رسک ہز وائس. اب وہ اس لیے کہ ہم نے آپ کی آواز سن رکھی تھی، اور یہ امتزاج جو ہے شخصی وزاداری اور فنی انکساری، بس یہ آپ ہی کا حصہ ہے. وہ آپ کترا گئے ذرا اس چیز سے کہ جو ایک فرمائش ہم نے کی تھی بڑی انکساری کے ساتھ، آڈیشن کے لیے نہیں. ہاں میں سمجھ گیا وہ کوئی وہ آڈیشن کے لیے نہیں. اب وہ میرے پاس اس وقت تو کوئی چیز ہے نہیں. ویسے کچھ آغا اشر کا مجھے ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے. عنایت. وہ کچھ ایسی صورت ہے کہ یہودی کی لڑکی میں، وہ یہودی کی جو لڑکی ہے وہ فرار ہو رہی ہے اپنے عاشق کے ساتھ، اور یہ دیکھ رہا ہے اس کا باپ. اور وہ بعد میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تھی رومن وغیرہ، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ اس وقت تک اپنی اس کو لڑکی سمجھ رہا ہے، اور وہ اسے پھر طرح طرح کے دیتا ہے دم دلاسے کہ بھائی آؤ چلیں. وہ کہتی ہے ہوں میرے والد کو منظور نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں. اب عشق زیادہ فتح حاصل کر لیتا، اور کچھ ایسا سا وہ کہتی ہے کہ لے چل حسین جادوگر لے چل. تو اب وہ کہہ رہی ہے چلو. اب وہ اوپر کھڑکی میں سے جھانک رہے ہیں، اور وہیں سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھہرو، نکل چلنے کی یہ حسرت بڑی مشکل سے نکلے گی، اور کلیجہ توڑ دے گی بددعا جب دل سے نکلے گا. اور پھر وہ نیچے اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں رومن قوم کے ذلیل کتے، جس محسن نے تیری پیٹھ کو تھپ تھپایا اسی محسن پر وار کرنے پہ آیا. قہر خدا سے گڑ نہ گیا تو زمین میں، قہر خدا سے گڑ نہ گیا تو زمین میں. کیا بے وفائی جرم نہ تھی تیرے دین میں، وہ بات کی نہ تھی جو گمان و یقین میں. ایک سانپ گویا پالا تھا اس آستین میں، کیا جانتا تھا میں کہ تو آفت ہے، قہر ہے. آب بقا میں سمجھا تھا جس کو وہ زہر ہے. واہ 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 واہ. ایک دور کی یاد آپ نے تازہ کر دی. اور ٹھاکر یاد ہے کبھی تم سے فٹ بال کھیلا کرتے تھے ایننڈیل میں، کہتو میں رہتے تھے. آپ کے گھر کے ارد گرد بھٹوں کے کھیت ہوا کرتے تھے. ہم اس کی چوری میں کئی بار پکڑے گئے. میں آپ کو چھوڑ دیا کرتا تھا. خیر آپ تو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے. آپ کے بزرگوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ بھٹے میرے ہی تھے صاحب. اچھا اس کے بعد پھر وہ جو ڈرامے میں آپ نے بھٹوں کے پھٹنے کی، ان کے بھننے میں ایک آواز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ چٹخ. چٹخ. وہ جو اسی سے چٹخارا نکلا ہے لفظ؟ نہیں، وہ چٹخارے لینا نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، صرف معنوی تعلق ہے تھوڑا سا. تو وہ چاشنی، وہ اس کے لیے بھائی کوئی آپ شروع وہاں سے کیجئے گا جہاں زچھی صاحب نے ختم کیا. کوئی ایک چیز، کوئی پارٹ، وہ آواز پھر سنوا دیجئے کہ جس کو کبھی ہم اس شوق سے سنا کرتے. آپ جانتے ہیں کہ جو ریڈیو کا ایکٹر ہے وہی یادداشت تو اس کی ویسے بھی میں ماشاءاللہ. مگر بہرحال اب چونکہ پنڈت جی نے ذکر کیا مولانا بھائی ذرا بیاض. نہیں میں ویسے سنا رہا ہوں. سودا کی مشہور ہے ایک آپ کی ہوگی. آغا حشر کا انہوں نے ذکر کیا. وہ کامیڈی کے آپ تو جانتے ہیں، آپ نے سبھی کر رکھا، افیم کی کا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح ایک ڈائلاگ کو، ہمارا کیا رد عمل تھا ایک ایکٹر کا اس وقت بخاری صاحب کے وقت.
یعنی بخاری صاحب کا زمانہ ذوالفقار کا کہنا یہ تھا کہ سارا دفتر ایکٹر، ہر ایکٹر یعنی جو کلرک تھا وہ بھی ایکٹر، یہ ان کی خاص چیز تھی. اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں اپنے کو غریب ایکٹر کہتا ہوں اس لیے کہ وہ بے حرمتی ایکٹر کی، ایکٹر بہت بڑی چیز ہے. آپ ایکٹر بھی کلرک ہیں؟ ہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گردن وہاں کے جتنے وہ کلرک ہیں وہ ایکٹر بنے ہوئے. بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جو ہم کو کس طرح ہمیں جیسے فرض کیا یہ ہے کہ واری افیون واری تیرا لٹکا، یہاں ایک گولا گلے میں اٹکا، نہ دوزخ کی فکر نہ جنت کھٹکا. اب دیکھیے اس کو پیر صاحب کے طریقے میں کس طرح باندھتا تھا. پیر صاحب بعد میں آئے مگر میں کیا نام لیا کہ یہ اس کو ایک اس کی وسعت، اس کی ایک سمجھیے کہ اس کا باقاعدہ ایک میوزیکل ایک موسیقی کی وسعت اور لے کی وسعت اس میں. یہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے واری افیون واری تیرا لٹکا نہ، جس طرح سب کرتے ہیں ایکٹر. ہم کیا کرتے تھے کہ جو افیمچی کی ذہنی کیفیت ہے اس میں جو جھلاؤ ہے وہ یہاں آنا چاہیے. وہ کتنا لمبا جھلاؤ ہے، کتنی دیر کے بعد پھر واپس آتا ہے، اور وہ ایک میوزیکل ڈھانچے میں ہو تاکہ لطف بھی لوگوں کا آئے اور ایکٹر کی بھی کوئی اس میں یعنی کریٹیوٹی ہو. یہ نہیں کہ وہ ویسے ہی ادا کر دیا. یہ پروڈیوسر کی طرف سے ہدایات تھی؟ نہیں، یہ میں خود اپنا ایکٹر پریپیئر آپ کا تخیل تھا کہ واہری افیون اور واہری تیرا لٹکا. اب دیکھیے کلاسیکل میوزک کی چیز آ رہی ہے نیچے دھا پہ کیا واہری افیون اور واہری تیرا لٹکا جہاں ایک گولا گلے میں غائب ہے یہاں جو جھٹکا توڑنا دوزخ کی فکر. اب پھر سٹاپ ہو گیا کیونکہ غائب نہ جنت یوں تو لوگ سبھی نشے اختیار کر. اب اس میں لے کا جو مزہ ہے تو لسنر ضرور سنے گا. یہ پیر صاحب کی خاصیت کہ وہ اتنی محمل چیز کرتے تھے مگر پسند لوگوں کو آتی تھی کیونکہ وہ باندھتے تھے میوزک. ارے تم یہاں کیا بات کرتے ہو، تم کو بارہا کہا کہ مت کر یہ مت کر، تو مانتا ہے برخودا میں نے تم کو یہ سمجھایا تو نہیں مانتا. خبیث اب آگے پیچھے کا تو کمال ہے ان کا کہ جو خاص لفظ ہے وہ کس طرح کہنا اور اس کے لیے تیار کرتے تھے. بخاری صاحب بھی اور دونوں بخاری صاحب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اقتصابات جو پڑھتے تھے وہ انارکلی کے تو سارے خود ہی کرتے تھے. ہمارے وقت کی خاص چیز تھی کہ ہر ایک آدمی ہر ایک ایکٹر کو کئی آوازوں کا، پہلے تو مادین اور نر کا دونوں ہم ہی کرتے تھے. انارکلی کے اندر آپ نے پارٹ کیا تھا شملے میں انارکلی کا. جی ہاں. تو اس کے کچھ تاثرات اب یاد ہیں؟ کیا تھا؟ اول تو یہ کہ آپ کی عمر ان دنوں بہت چھوٹی تھی، اسی لیے تو صاحب میں کیا کر سکتا. آواز پھٹ چکی تھی؟ پھٹی نہیں تھی، یہی میں ابھی نہیں پھٹی تھی. ہاں یہ مگر خیال ہے. ذرا قطع کلا یہ جو آواز ہے جیسے بیسیکلی آواز اب اس وقت میری یہ ہے، یہ تھرو آؤٹ اب ہماری یہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں غلط ہو مائتھولوجی میں، کہ یوگی کی آواز کبھی جیسے اپنے رویندر ناتھ ٹیگور تھی وہ کبھی خرج نہیں ہوتی، وہ ویسی ہی رہتی. That frequency remains. اب یہ تو میں یوگی تو نہیں ہوں، میں تھوڑا اس طرف تھا. تو میں جو کہہ رہا جو خرج کا میراق تھا یار میں وہ بڑی غلط کی چیز. وہ خرج کو ٹو مچ ایمفیسائز کر دیا گیا. آپ نے بنائی نہیں، آپ کی نیچرل ہے. مگر جو مصنوعی خرج بنتی تھی جو کرشن چندر بڑا تنگ آیا تھا اور انہوں نے ایک نام اس کے لیے، اب کیا سب جانتے ہوں سن رہے ہوں گے، انہوں نے لطف آیا تھا جو خرج مصنوعی خرج جو بناتے تھے وہ ریڈیو والوں کی دکھاوے کی دھاڑ، وہ اس میں ایکٹر کی ساری جو ایمانداری غائب ہو جائے اور وہ اس میں ڈھانچے میں بند جاتا ہے، وہ اس کا پھر اظہار صحیح نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ میں کہنا چاہتا کہ آوازوں پہ ہمارا کافی ہم کو رینج کافی ہماری بڑھائی گئی تھی. اور دوسرے جوابی حملہ چل صاحب جو راؤڈن مینن تھے اور کاؤنٹر اٹیک ہونا، جوابی حملے میں بور کے دنوں میں 5-5 منٹ میں 25 آوازیں اکیلا، کبھی میں اور محمد سے، وہ ہمارے آتی کو نہ تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے اور نہ کہیں ہمیں ٹریننگ. اب تھوڑا بہت بتا سکتے تھے جیسے یعنی یہ پوری سب اسی ہاں یہ بچے کا تم کیا کرتے، ارے یار تم آپ کا خرچ یہاں، یعنی یہ تو میں جلدی سے بتا رہا ہوں ویسے، بٹ یہ رینج بنا کے وی کوڈ اسپیک اس میں ہم بول سکتے. ہاں اور کچھ یہی چیزیں شاید مد نظر ہوں جب مصنف بعض تصنیف بھی ایسی کیا کرتے تھے. امتیاز صاحب نے لکھا تھا صرف کانوں کے لیے. جی ہاں جی ہاں. اسی سلسلے میں ریہرسل کی کتنی اہمیت دی جاتی تھی اس زمانے میں. بہت وہی تو ساری چیز. خود بخاری صاحب
ایسا کیا کرتے تھے کہ کبھی فائلوں سے دل اکتا گیا تو اٹھ کے بغیر بتائے ہوئے اسٹوڈیو میں چلے آئے اور دروازہ کھولا. اب لوگ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, وہ کونے میں کھڑے, ڈائریکٹر جنرل آگے عزت کرو, تعظیم کرو. تو اس سے گھبراتے تھے کہ نہیں کام کرو. اچھا, تھوڑی دیر تک انہوں نے سنا کہ پروڈیوسر ریہرسل کرا رہا ہے اور کچھ جچا نہیں ان کو. تو انہوں نے کیا کیا, بھائی اس کو چھوڑو, یہ تو بعد میں ہوتا رہے گا, لیکن میں تم سے ایک سب سے تمہاری جتنی کاسٹ ہے اس کے ہر ممبر سے ایک فقرہ یہ میں لکھتا ہوں بورڈ کے اوپر اور اس سے کہیے کہ پڑھیں. کیا, کل رات میرے پڑوسی کا کتا بھونکا. تو انہوں نے بھائی اس میں سے کتنے, اس کا ایک مطلب دیکھو کیا ہے, مطلب تو سیدھا ہے, لیکن اسی فقرے میں سے میں 10 مطلب نکال سکتا ہوں ایک لفظ پر زور دینے سے, دوسرے کو دبانے سے. کہ کل رات میرے پڑوسی کا کتا بھونکا, یعنی یہ کل ہے, یہ نہیں کہ پرسوں یا 1 سال پہلے. کل رات میرے پڑوسی کا کتا, ہاں کہ کل دن میں نہیں, کل رات میرے پڑوسی کا کتا, آپ کا نہیں, کل رات میرے پڑوسی کا کتا بھونکا, گائے نہیں, اور پڑوسی پہ بھی زور آنا چاہیے. تو اس طرح وہ دکھاتے تھے. اور اتنی ایلیمنٹری بات ہے کیونکہ وہ بتاتے تھے تو پروڈیوسر کے دماغ میں بھی یہ شاید اتنی صاف طور پہ یہ چیز نہ ہو, حالانکہ وہ ایم اسی پر کر رہا, لیکن اس کے نہیں تھا. اس کو پھر یہ پریکٹیکلٹیز آ جاتی تھیں کہ بھائی اسی چیز کو سمجھانے کے لیے میں کس طرح ایک بڑے سمپل مثال رکھوں ان کے سامنے, بالکل سادہ زبان میں ان کو بتاؤں. تو اس وجہ سے بھی یہ ہمارے ڈرامے اس زمانے میں کافی چمکے. یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی موزوں بات تھی کہ اتنا وقت ریڈیو کی تخلیقی اور تعمیری اور فنی حیثیت پہ گفتگو میں صرف ہوا. لیکن وہ لطفی صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ایک اس کا انتظامیہ کا پہلو بھی ہے, اس کا بھی کچھ ذکر ہو چکا ہے. ایک اور پہلو بھی ہے ریڈیو کا جس کا شروع میں لوگ ذکر کیا کرتے تھے, آپس میں جب بحث کرتے تھے ریڈیو کے متعلق کہ اس کی نوعیت کیا ہے, اس کی شخصیت کیا ہونی چاہیے, تو سوچا کرتے تھے کہ اس کو زیادہ تعلق ممبر سے ہے یا مدرسے سے ہے یا سٹیج سے ہے, جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ محض تعلیمی ادارہ ہے, محض فنی ادارہ ہے یا محض اصلاحی ادارہ ہے. ایک طرف اشارہ تو کیا کرتے تھے لیکن شاید اس کا بہت اہمیت سے احساس انہیں نہیں تھا, وہ یہ کہ یہ طاقت کے استعمال کا بھی ایک حربہ ہے. یہاں گفتگو ایک وقت میں ہوئی تھی کہ بہت سی چیزیں, بہت سی آسامیاں, بہت سے بجٹ کے اندر اضافے جن کے لیے بہت کوششیں کی گئی تھیں اور وہ نہیں ملتے تھے, لڑائی کے شروع ہوتے ہی ملنے شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لڑائی میں اب اس کو ایک طاقت کے فن کی حیثیت سے استعمال کرنے کی ضرورت آئی اور حکومت نے اس کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے اس پہ خرچ شروع کر دیا. اب یہ سیاست کا بھی ایک پہلو ہے, اب سیاست سزا کو بھی کہتے ہیں اور پالیٹکس کو بھی کچھ ان کا تعلق ہوگا. بہرحال ریڈیو والے زیادہ سے زیادہ اس سطح تک ذکر سیاست کا کیا کرتے تھے, اس کے بعد بھول جاتے تھے. لیکن یہ اس پہلو پہ اگر ریڈیو والے خود شروع ہی سے زیادہ توجہ دیتے تو شاید اس کے استعمال میں بھی ایک فنی رنگ ذرا زیادہ نظر آتا. یہ ان کی کوتاہی رہی ہے شاید. اب مجھے نہیں معلوم کہ اب تک جو درمد خود ہم لوگ باتیں کرتے رہے ہیں تو شاید موزوں ہو کہ کچھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف بھی کر لیں, کیونکہ یہ کام بہت اہم ہے اور جہاں قومی تعمیر خاص مقصد ہو ریڈیو کا, اس کے اندر اس پہلو کو اس کے اہمیت دینا اور اس کو صحیح طور پہ اور پوری طور پہ استعمال کرنا, اور جو بھی حکومت ہو اس کے صحیح اقدام کی پوری طرح سے مدد کرنا, یہ ایک اہم پہلو ہے اس کا. اور تعلق ریڈیو کا سامعین سے, قوم سے جو ہے وہ ایسا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں. یہ تو ہوا واز. اب اس کے بعد ایک رقت آمیز الوداع. رشید صاحب, آپ سے دوبارہ مل کر
اتنے برسوں کے بعد از حد مسرت بھی ہوئی اور یہ بھی محسوس ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے، براڈ کاسٹنگ کے متعلق، براڈ کاسٹنگ کی ذمہ داری کے متعلق اور براڈ کاسٹنگ میں کیا صلاحیت ہے اس کے متعلق، اور کس طرح یہ ایوالو کرتا رہا ہے ان 40 برس کے بعد سے، کس طرح اس زمانے میں کس طرح ایوالو کرتا رہا ہے اور اپنی شکل کو بدلتا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اپنی روح کو نہیں بدلتا رہا۔ روح اس کی وہی قائم ہے کہ جب تک آپ سننے والے کے دلوں کو نہیں چھوئیں گے یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہاں، تب تک براڈ کاسٹنگ میں جان نہیں آتی۔ یہ چیز تو جو ہے وہ بیسک ہے، لیکن وہ اس کو کس طرح سے پیش کرنا، اس کی ظاہری صورت کیا ہو، یہ چیز تو بدلتی رہتی ہے اور بدلنی چاہیے۔ تو اس بات کو کہتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے بھی وہی کہا جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، ایک رشید صاحب سے فرمائش کہ یہ آپ کو ڈراموں میں سنا کرتے تھے اور کچھ شعر و شاعری، اب یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ نظم کچھ ارشاد ہو۔ اے تازہ واردان، اگر یاد ہے۔ ہاں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر رشید صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر نہ ہوتے تو ایکٹر ہوتے بہت اچھے، ریسائٹر ہوتے، پروڈیوسر ہوتے، نہیں دونوں چیزیں بھی ہو سکتی۔ کلام غالب بزبان جاہل۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس نائے و نوش ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے۔ کیا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط دامان باغبان و کف گل فروش ہے، ذوق خرام ساقی و شوق صدائے چنگ، یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے۔ ساقی بجل و دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے۔ صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں، نئے وہ سرور و شور نہ جوش و خروش ہے۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خاموش ہے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔